مضبوط رہنا۔ آزاد خیال کی دنیا کے ساتھ ساتھ مذہبی دنیا بھی کلام مقدس کی اقدار سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں کبھی بھی کلام مقدس کی تعلیمات سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ میں ہوں مشل۔ جیسا کہ میں اس اصول کے بارے میں سوچتی ہوں، میں اپنی قوم کے بارے میں سوچتی ہوں۔ میں ایک امریکی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہوں اور آپ امریکی نہیں ہیں، لیکن ہمارے ملک کی تاریخ میں اگر آپ کافی پیچھے جا کر ثقافت کی بنیاد کو دیکھیں، بنیادی طور پر روحانی اقدار اور بائبل کی اقدار اور ہماری ثقافتی اقدار تقریباً ایک جیسی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایک عیسائی قوم تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم عبرانی عیسائی اقدار کے نظام پر تعمیر کی گئی تھی، لیکن اب یہ سچ نہیں ہے۔ در حقیقت اگر مجھے اس کی مثال دینا پڑے تو میں ان ایک دوسرے کے اوپر سے گزرنے والے دائروں کے ساتھ اس کی وضاحت کروں گی۔ ایک طرف ہمارے پاس کلام مقدس کی اقدار ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ میرا ایمان ہے وہ لا تبدیل ہیں، لیکن اگر آپ آج ہماری ثقافت کو دیکھیں تو ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو اس طرح اعلیٰ ترین ذہن جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہم نے اپنی ثقافت کی اقدار کو بدل دیا۔ بہت سی مثالوں میں جو اب کلام مقدس کی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اب یسوع مسیح ظاہر ہے اس قسم کی دنیا میں رہتا تھا، نہ صرف رومی دنیا میں جو کہ مکمل طور پر کلام مقدس کی اقدار سے متصادم تھا، اور پرانے عہد نامہ میں اقدار مثال کے طور پر، اور وہ اقدار جن کی تعلیم یسوع مسیح دے رہا تھا۔ یہ صرف رومی دنیا نہیں تھی، یہ یہودی دنیا بھی تھی۔ یہ وہ دنیا تھی جس میں یسوع مسیح رہتا تھا، وہ یہودی تھا، اور اس کے نتیجے میں جب وہ اپنے یہودی دوستوں اور خاص طور پر ان مذہبی رہنماؤں میں منادی کر رہا تھا، آزاد خیال اور مذہبی اقدار دونوں کلام مقدس کی اقدار سے بہت حد تک تبدیل ہو چکے تھے، اور ہم اسے یہاں دیکھتے ہیں، اور ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں جب وہ یردن کے پار یہودا کے علاقہ میں واپس جاتا ہے۔ وہ اب یروشلیم کی جانب جا رہا ہے، آخری بار کے لیے۔ وہ مصلوب ہونے والا ہے، اور وہ ایک ایسے علاقہ میں واپس چلا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ دشمنی ہے۔ یروشلیم کا علاقہ، یہودیہ کا علاقہ، یسوع مسیح کے خلاف سخت دشمنی تھی۔ بعض اوقات جب وہ وہاں تھا انہوں نے اسے سنسار کرنے کی کوشش کی، اور وہ ان کے درمیان سے غائب ہو جائے گا۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ گلیل واپس چلا جائے گا، لیکن ابھی وہ اس علاقے میں واپس جا رہا ہے۔ وہ یردن کے اس پار ہے، اور وہ ایک ایسے علاقہ میں ہے جہاں وہ اس جگہ کے قریب پہنچ رہا ہے جہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اسے اصل میں بپتسمہ دیا، اور جہاں یسوع مسیح نے اپنی عوامی خدمت کا آغاز کیا۔ اب کچھ ایسا ہوا، لیکن یہ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے ایک جال تھا۔ متی 19:3 میں ہم پڑھتے ہیں، اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مخلص نہیں تھے۔ وہ اس سے سیکھنے کے لیے اس کے پاس نہیں آئے تھے، بلکہ اس کو آزمانے کے لیے، اور کہنے لگے، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا رواں ہے؟ اب حقیقت یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس سے 2 سال قبل پہاڑی واس کے وقت خطاب میں بھی طلاق کے اس پورے مسئلے سے تعلق بات کی تھی، اور وہ جانتے تھے وہ کیا یقین رکھتا ہے، اور یہ ان کے ماننے کے متضاد تھا، ان میں سے بہتوں کے۔ یاد ہے جب یسوع مسیح نے متی 5:32 میں پہاڑی واس کے دوران کہا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے۔ اب یہ طلاق، دوبارہ شادی اور معنی کے لحاظ سے ایک مکمل موضوع ہے، لیکن یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جس سے میں یہاں نمٹنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جس سے یسوع یہاں نمٹ رہا ہے۔ یہ ایک جال ہے۔ جب وہ آئے اور انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کیونکہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے جس پر یسوع کا ایمان تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ یسوع ان کو جواب دیتا ہے، اور بہت براہ راست۔ اب میں یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا پس منظر دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یسوع اس علاقے میں واپس گیا جہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہیرودیس کا سامنا کیا تھا، جو اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس نے ناجائز طریقے سے ہیرودیاس سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ شدید غصے میں آ گئی۔
اور اس غصے کی وجہ سے بالآخر یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر قلم کر دیا گیا، کیونکہ اس نے اس بادشاہ کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا مقابلہ کیا تھا، اور اس کی شادی جو خدا کی مرضی سے باہر تھی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ فریسی واقعی اپنے ذہن میں وہ اس کہانی کو اچھی طرح جانتے تھے، اور شاید اس جال کا ایک حصہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی، وہ اس پر حاوی ہونا چاہتے تھے اور اس کو مارنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ شادی کے بارے میں کچھ سکھا رہا تھا جس سے وہ مکمل طور پر نامتفق تھے۔ تو یسوع مسیح کا جواب یہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے شادی اور طلاق کے بارے میں پوچھا، اور اس نے کیا کہا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اب یہ بہت اہم ہے، کیا تم نے نہیں پڑھا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پرانے عہد نامے کو جانتے تھے، اور اس طرح وہ انہیں آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا۔ پیدائش 2:24 میں لکھا ہے، موسیٰ وہ کس کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا، اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ وہ موسیٰ کا حوالہ دیتا ہے، اور پھر یسوع مسیح نے ایک اور پہلو کا اضافہ کیا، اور وہ کہتا ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اب آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فریسی حلیل نام کے ایک ربی کو مانتے تھے، جس نے لفظی طور پر سکھایا کہ آپ اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے طلاق دے سکتے ہیں، اسے صرف ناشتے میں اپنے ٹوسٹ کو جلانے کی ضرورت ہے، اگر اصل میں انہوں نے ٹوسٹ کھایا ہے، یا کچھ بھی جو وہ اختلاف میں کر سکتی ہے۔ آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ویسے ایک اور ربی تھا جو اس ربی سے زیادہ آزاد خیال تھا، اور اس نے سکھایا کہ اگر کوئی اور خوبصورت عورت نظر آئے اور وہ تمہاری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہو تو آپ جائز طریقے سے اسے طلاق دے سکتے ہیں، اور زیادہ خوبصورت عورت یا کم عمر عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے ہماری آج کی ثقافت کی یاد دلاتا ہے۔ وہ آدمی جن کی بیویاں ہیں، وفادار ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان سے پیار کرتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، اور وہ انہیں ایک خوبصورت بیوی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ہماری ثقافت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ خیر، یہودی ان ربیوں کے ذریعے ایک تعلیم لے کر آئے تھے، وہ کسی بھی وجہ سے طلاق دے سکتے تھے، اور اس طرح یسوع ہدایت کرتا ہے، وہ سمجھوتا نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے، یہ وہی ہے جو خدا کہتا ہے، اور تم فریسی خدا کی مرضی کے خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تم نے اسے پڑھا ہے، تم جانتے ہو کہ موسیٰ نے کیا سکھایا۔ تو وہ بالکل براہ راست، وہ سچائی کے ساتھ تعلیمات میں کوئی تردد نہیں کرتا۔ وہ ایسے رسولوں نے یہ سکھایا، کیونکہ اعمال کی کتاب میں ایک موقع پر جب وہ ہینسنڈرین کے سامنے لے جایا گیا، 70 کی یہودی کونسل، انہوں نے دلیری سے کہا، ہمیں انسان کی بجائے خدا کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ سنہیڈرین یہودیت میں جھوٹے عقیدے کی تعلیم دے رہی تھی۔ تو یہاں ہمارے پاس موقف اختیار کرنے، ثابت قدم رہنے کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ خدا کے کہنے پر سمجھوتا نہ کرنا، حالانکہ ثقافت بالکل بدل رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ثقافت بہت سے معاملات میں بدل چکی ہے۔ ہم نے خلاف ورزی کی، حالانکہ ہمارے پاس سپریم کورٹ میں 10 احکام لکھے ہوئے ہیں، عمارت اور اندر کئی مقامات میں بھی۔ ہم اب بھی بعض معاملات میں ان احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی، مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں قسمیں، جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہم بطور مرد لیتے ہیں، کیا تم اس عورت کو اپنی شادی شدہ بیوی بننے کے لیے خدا کے حکم کے بعد ازدواجی زندگی کے مقدس حالت میں ایک ساتھ رہنے کے لیے قبول کرتے ہو؟ کیا تم اس سے محبت کرو گے، اسے تسلی دو گے، عزت دو گے، اور بیماری اور صحت میں اس کی حفاظت کرو گے، اور دوسروں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو گے جب تک تم دونوں زندہ ہو؟ ویسے وہ قسم براہ راست انگلینڈ کی کلیسیا سے نکلتی ہے، کلام مقدس کے بیان کی بنیاد پر یہاں لائی گئی، کلام مقدس کا ایک حکم، لیکن
موازنہ کریں کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کچھ شہری تقریبات میں جاتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کے پاس کوئی ایسا بیان نہیں ہوتا جو شادی میں مستقل مزاجی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم نے دراصل شادی کی تعریف ہی بدل دی ہے، اور ہم کوئی بھی جو شادی کی نئی تعریف پر یقین رکھتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے علاوہ، وہ کلام مقدس کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اور یہ کلام مقدس سے بالکل متصادم ہے، کیونکہ کلام مقدس ہماری ثقافت میں اس تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا۔ یہ خدا کی مرضی کی خلاف ورزی ہے۔ تو ہمارے اقدار بدل گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس اصول کو بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نہ صرف شادی کے رشتے میں بلکہ ہماری زندگی کے بہت سے دوسرے پہلوؤں میں بھی تعلق ہے، جہاں ہماری ثقافت میں ہماری اقدار بدل رہی ہے اور وہ کلام مقدس کی اقدار کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ درخواست کے لیے یہاں ایک سوال ہے۔ آپ کے خیال میں متی نے یسوع مسیح کو چھوٹے بچوں کو برکت دینے کے تجربے کو طلاق کے سلسلے میں فریسیوں کے ساتھ سامنے کرنے کے بعد کیوں بیان کیا؟ خیر، یہ قیاس ہے، لیکن یسوع نے کہا کم از کم جو متی نے ترتیب وار تحریر کیا۔ اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا، لیکن یسوع نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ اور ویسے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ وہ بہت غصے میں تھا، اس لیے وہ خاموشی سے یہ نہیں کہہ رہا تھا بچوں کو اکیلا چھوڑ دو۔ یسوع ان کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے، اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، یہ کسی حد تک قیاس ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ممکن ہے کہ متی نے لفظی طور پر یہاں بچوں کے ساتھ اس ترتیب کو شامل کیا، طلاق پر یسوع کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ وہ سب سے کہہ رہا ہے وہ بچوں ہی میں ہیں جو اکثر طلاق کی وجہ سے تکلیف زدہ ہوتے ہیں۔ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ بچے اور زیادہ تر بچے واقعی یہ مانتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، اس کا سبب وہ ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ طلاق سنگین ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ طلاق سے متعلق کلام مقدس میں بنیادی اصول دیے گئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو درمیان میں نہیں رکھنا چاہیے، طلاق لینے والے دو لوگوں کے درمیان۔ انہیں شفا کی ضرورت ہے، انہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ تو آئیے اس انتہائی اہم اصول کو یاد رکھیں جو خدا نے ہمیں یہاں دیا ہے، کہ طلاق پر نہ صرف اس کی تعلیم بلکہ بچوں کی کہانی سے نکلتا ہے۔ آزاد خیال کی دنیا کے ساتھ ساتھ مذہبی دنیا بھی کلام مقدس کی اقدار سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں کبھی بھی کلام مقدس کی تعلیمات سے سمجھوتا نہیں کرنا۔